تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ زمین پر سونے سے کمر درد چلا جاتا ہے۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کم عمر میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ عورت کو زیتون کے تیل کے چند قطرے پلا کر مباشرت کرنے سے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ سوتے وقت ایک امرود کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ کے بال صاف کیے بغیر مباشرت کرنے سے بانجھ پن کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ دوا کھانے کے تھوڑی دیر بعد تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر داڑھ کے سوراخ میں رکھ لیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں داڑھ درد ختم ہو جائے گا۔ جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہے لہسن کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنے ناف میں لگا دیں، 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے کنگھا کر لیا کرو، بالوں کی گرنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی جوئیں پیدا نہ ہو تو چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھائیں۔ کاجو کا زیادہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پخانہ کھل کر نہ آئے تو املی کا اچار کھائیں۔ دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو امرود کھا لیا کرو۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ جو جاہلوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ اولاد نرینہ کے لیے بیٹی کی نیت کر کے سورت قریش باوضو سارا دن کھلا پڑے، انشاءاللہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی۔ میاں بیوی دونوں اس عمل کو کریں۔ گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ جس نے شہد کی چسکی 3 روز صبح سویرے نہار منہ لینے کا طریقہ اختیار کیا اسے کوئی بڑی بیماری نہ ہو سکے گی۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے سے اور صبح اٹھ کر پرندوں کے لیے پانی رکھنے سے رزق آتا ہے۔ گھر میں بکریاں لے آؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، روزی آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ رات کو دودھ پی لیا کرو، رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ بیٹھ کر پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے فالج والا مریض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کی دھونی لینے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ چاول ابال کر کھانے سے رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ نہاتے وقت بدن پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ شادی میں رکاوٹ کا مسئلہ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورت مریم کی تلاوت کریں، مقصد پورا ہونے تک یہ عمل کریں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ کیلے کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے اور گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں۔ دوپہر کو 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ بینگن کا سالن کھائیں۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے جسم پر خشکی نہیں ہوگی۔ ناف میں تیل ڈالو، وزن کم ہو جائے گا۔ گردن پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ سرکے کو گرم کر لیں اور پھر اسے دوا کی مانند بوند بوند کر کے کان میں ٹپکائیں، کان کا درد جاتا رہے گا۔ اندرونی چوٹ کا درد ختم کرنے کے لیے پانی میں نمک ملا کر گرم کریں اور چوٹ والی جگہ پر لیپ کریں، درد میں کمی آئے گی۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ آپ کا معدہ تب نکارا ہو جاتا ہے جب آپ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں۔ صبح کو جلدی جلدی چل لیا کرو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھ لیا کرو، غصہ جاتا رہے گا۔ جس عورت یا مرد کی عمر 40 سال ہو جائے وہ چقندر اور مالٹے کا رس زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ گھر میں سام بچے پیدا کرے تو گھر میں مصیبتیں آتی ہیں۔ دن میں 3 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی پریکٹس ضرور کیا کریں، اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ 1 گلاس پانی میں 1 چمچ اسبگول ملائیں، یہ چربی کو دور کرتا ہے، قبض دور کرتا ہے۔ پاپ کارن صحت مند ترین کھانے کی چیز ہے، یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے اچھا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں عورتیں بالوں کو سنوار کر اور سر پر دوپٹہ لے کر کھانا بناتی ہیں اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے اور کھانے کا ذائقہ بھی بہترین بنتا ہے۔ سبز رنگ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ قبلہ
शरीफ की तरफ मुंह करके थूकने से रिस्क कम हो जाता है। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पी लिया करो, चेहरे की शादाबी 80 साल तक बरकरार रहेगी। घर में मर्दों का हाथ पर मेहंदी लगाना घर के रिस्क को तंग कर देता है। जानबूझकर चूंटियों के ऊपर से गुजरना रिस्क को तंग कर देता है। घोड़े की सवारी करने से कमर का दर्द कभी नहीं उठेगा। कद्दू का सालन खाने से फालिज की बीमारी करीब नहीं आती। दाढ़ी रखने वाले अफराद को कुव्वत-ए-बा में कभी कमी नहीं आती। माथे पर हाथ रखकर मत बैठा करो, इससे घर में नहुसत आती है। रंग गोरा करने के लिए कलौंजी को दूध में पीसकर हल्का सा गर्म करें और रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें। सुबह उठकर किसी मियारी साबुन से चेहरे को धो लें, स्याह रंगत साफ हो जाएगी। जो लोग ज्यादा देर बैठे रहते हैं, वर्जिश नहीं करते, उनको फालिज का खतरा ज्यादा होता है। पेट की चर्बी, वजन में ज्यादा और मर्दाना कमजोरी का इलाज सिर्फ एक फल खाने से है, वो है जामुन। जब सोने का इरादा हो तो नीम गर्म पानी के 2 घूंट पी लिया करो, नींद जल्दी और पुरसकून आएगी।